السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت درد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو لاہور مینار پاکستان کے سائے میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا، میری روح زخمی ہو چکی ہے اس واقعے کو دیکھ کر سن کر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں پیدائشی لاہور کا رہنے والا، ہمارے آباء و اجداد بھی لاہور کے ہی پیدائشی ہیں، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے، اور ہم پیدائشی جدی پشتی لاہوری اور پنجابی۔ اس واقعے کو دیکھ کر مجھے اپنے پنجابی اور اپنے لاہوری ہونے پر کوئی فخر نہیں تھا۔ میں ندامت سے کہتا ہوں کہ میں پنجابی ہوں، اور میں ندامت سے کہتا ہوں کہ میں ایک لاہوری ہوں۔ مجھے ان دونوں چیزوں پر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں، بلکہ میں ذلت محسوس کرتا ہوں، اور میں اپنی اس آئیڈینٹی کو ہمیشہ کے لیے چھپانا چاہوں گا۔ اس کے بعد میری تیسری آئیڈینٹی کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اس پہ بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں یہ چھپانا ہی چاہوں گا، میں فخر سے نہیں بتا سکتا کسی کو کہ میں پاکستانی ہوں، میں لاہوری ہوں اور میں پنجابی ہوں۔ یہ تین آئیڈینٹیز تو میں ندامت کے ساتھ ہی بیان کروں گا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ یہ دیار غیر میں کسی کو کبھی پتہ نہ چلے، بالخصوص ہمارے جو الائز ممالک ہیں، انڈیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اور ہمارے ہمسایہ ممالک میں جہاں جہاں بھی اردو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ جو کام 400 بندوں نے کیا ایک عورت کے ساتھ، ڈزنٹ میٹر وہ عورت ٹک ٹاکر سٹار تھی، وہ عورت جو ہے نا نیم اریاں کپڑے پہنتی تھی، وہ عورت کچھ بھی کرتی ہو۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، اس معاشرے میں ایک عورت جتنی اریاں ہو کر گھومتی پھرتی ہے، اس سے زیادہ اریانی ہو نہیں سکتی۔ ان کی سی سائڈ پہ چلے جائیں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح عورتیں گھومتی پھرتی ہیں۔ عام روڈز کے اوپر، اس وقت میں ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوں، کافی پی رہا ہوں، تو گرمی کی وجہ سے یہاں پہ ویدر گرم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور ایک پارک ہے سامنے، وہاں پہ جو عورتیں گھوم پھر رہی ہیں، چل رہی ہیں، دور دور تک کوئی پولیس نہیں، کوئی دور دور تک سیکیورٹی کا انتظام نہیں، لیکن کسی بھی ایک شخص کی یہ ہمت نہیں، ٹچ کرنا تو دور، اس کو آواز بھی دے سکے۔ آواز نہیں دی جا سکتی، اسے دیکھا بھی گھور کے نہیں جا سکتا۔ شاید یہ اخلاقیات ہی ایسی یہاں پر ہیں ان کے ہاں کہ یہ عورتیں جس طرح کے کپڑے بھی پہنیں، لیکن یہ کافر لوگ بھی اس عورت کو نہ آواز کستے ہیں، نہ اسے ٹچ کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی عریانیت، اس طرح کے جو ہے نا کم کپڑے تو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں پہنے جاتے۔ ایون یہاں کے جو فحاشی کے اڈے ہیں، جہاں پر زنا اور شراب اور جوئے کے اڈے ہیں، جہاں پر یہ فاحشہ عورتیں اس کام کے لیے رقص و سرور اور سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی کسی ڈرنک شرابی زانی شخص کو بھی یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور وہ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرے۔ ہم تو ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ یہ تین آئیڈینٹیز چھپانے کے بعد اب میں آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے بھی چھپائیں۔ یہ بہت ہی خطرناک جملہ میں نے کہہ دیا۔ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ فخر میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی میری یہ جرت ہے، نہ ہی میری یہ حیثیت ہے کہ میں اس فخر سے کو بھی کہوں کہ مجھے جو ہے نا فخر نہیں ہے۔ یہ میرا فخر رہے گا، لیکن اغیار کے سامنے ہماری نسلیں اس چیز کا شاید دفاع بھی نہ کر پائیں۔ آج ہم تو چلیں کچھ دفاع کر پائیں گے، لیکن یہی روش رہی تو آنے والی ہماری نسلیں ہماری مسلم آئیڈینٹی کو بھی چھپانا شروع کر دیں گی، اور کچھ حد تک کچھ ممالک میں یہ چھپائی بھی جاتی ہے۔ بس ایک ہی بات رہ جائے گی، ہماری چوتھی آئیڈینٹی، کہ ہم انسان ہیں۔ ہم انسان ہونے کی خاطر فخر کر سکیں گے کہ ہم انسان ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں،
باقی مسلمان، پاکستانی، لاہوری، پنجابی یا کسی بھی کلچر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا لوکل مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس پر ندامت اور اس پر ہم جو ہے نا بری طرح شرمندہ ہیں کہ یہ ایک بزدل معاشرے کی جو ہے نا نشانی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو سوشل سٹڈیز میں، پولیٹیکل سائنس میں ہمارے ایک لیکچر کے دوران ایک گفتگو یہ آئی تھی کہ ہمارے ٹیچرز نے کہا تھا کہ یہ جو پنجابی لوگ ہیں نا، یہ بیسیکلی بزدل لوگ ہیں. ہمیں بڑا غصہ ہے اس بات پر کہ یہاں تو بدماشی کا کلچر ہے، یہاں تو بڑا یہ جگرے والے لوگ. تو ہم نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ دریا راوی کے کنارے پر کھڑے ہو گئی ہو پنجاب کی فوج اور ڈیفیٹ کر دیا ہو سکندر اعظم کو یا ابدالیوں کو یا جو ہے نا جی چنگیزیوں کو یا سکندریوں کو یا سکھوں کو. انہوں نے کہا کسی نے آج تک دفاع نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے، آئیں جی مہاراج آئیں ہم پر حکومت کریں. کبھی ہم نے یہ نہ پڑھا نہ سنا کہ لاہور کی عوام نے کوئی یدھ جیتا ہو یا کسی مرہٹوں کے خلاف یا کسی افغانیوں کے خلاف، کسی کے خلاف یہ نہیں لڑے کبھی بھی. ایک انچ جگہ فتح نہیں کی انہوں نے اپنی پوری پنجاب کی ہسٹری میں. ہمیشہ مفتو رہ کر ویلکم کرتے رہے ہیں، ان کے اوپر لوگ آتے رہے، حکومتیں کرتے رہے، اور آخری انگریز بھی ان کے اوپر جو ہے نا 150 سال حکومت ہی کر کے گئے. دوسرا، یہ جو بدماشی کلچر ہوتا ہے نا، یہ بزدل قوموں کے اندر پنپتا ہے. یورپ میں کیوں نہیں گلی محلوں میں بدماش پائے جاتے؟ یہاں تو کوئی سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے پولیس بعد میں پکڑے گی، سب سے پہلے عوام ہی اس کو ہارن بجانے لگ جاتی ہے، اس کا نمبر نوٹ کر کے پولیس کو سینڈ کر دیتی ہے، کیمرے کی فوٹیج آ جاتی ہے. یعنی عوام اتنی نہ ڈر ہے. تو یہ بدماشی کلچر چلتا ہی ان معاشروں میں ہے جہاں پر بزدل پائے جاتے ہیں. ایک بدماش ہوتا ہے، اس نے کسی کے ٹانگ پہ کبھی چاقو کی لکیر ڈال دی ہوتی ہے تو پورا محلہ ڈرنے لگ جاتا ہے. یعنی یہ کوئی بہادری ہے کہ ایک بندہ پورے محلے میں بدماشی کر رہا ہے اور 1500 لوگ محلے کے ایک بدماش سے ڈرتے ہیں؟ اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی؟ اس لیے پنجابی بزدل لوگ ہیں. اس محلے میں کبھی کوئی ایس ایچ او آ جائے پولیس لے کر، سارے اپنے دروازے بند کر کے اندر گھس جاتے ہیں. ایک فائر کرو دنیا اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتی ہے. تو یہ بزدل لوگوں کی نشانی ہے. بدماش کا کلچر ہمیشہ بزدل معاشروں میں پنپتا ہے. جس معاشرے میں غیرت مند لوگ رہتے ہوں وہاں کوئی بدماش نہیں بن سکتا. تو یہاں تو بدماشیوں کے قصے ہیں بڑے بڑے. ایک بدماش پورے محلے کو آگے لگا کے پورے شہر کو سے ٹیکس وصول کرتا ہے. تو یہ بزدلی کی سب سے بڑی نشانی جو کہ پنجاب میں، لاہور میں، مینار پاکستان کے سائے میں نے دیکھی. میری آنکھوں میں بہت مرتبہ آنسو آئے اس لڑکی کے بارے میں کہ 2.5 گھنٹے لا اینڈ آرڈر کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، 15 کہاں تھی، گارڈن کے اپنے سیکیورٹی گارڈ کہاں تھے، اور اس معاشرے میں کچھ 1.5 لاکھ بندے 2.5 گھنٹے میں وہاں سے گزر گئے. کسی کے دل میں یہ مسلمانیت نہیں جاگی، کسی کے دل میں اسلام نہیں جاگا، کسی کے دل میں ہیومن رائٹس نہیں جاگے، کسی کے دل میں ماؤں بہنوں کی عزت نہیں جاگی کہ اس کو جا کر روکتے. اس کے کپڑے اتار دیے گئے، یہ میں نے سنا. یہ تو اس نے خود بتایا اور اینکرز نے بھی بتایا. اب ظاہر انہوں نے دکھانا تو نہیں ہے نا لوگوں کو اس کی اوریانیت. اس کے سارے کپڑے اتار دیے گئے. کپڑے اتار کر وہ 250-300 لوگوں نے اس عورت کو ہوا میں اچھالتے رہے، اس کو ٹچ کرتے رہے، اور وہ روتی رہی، بلکتی رہی. ایسا اندوہناک منظر آج تک پوری تاریخ میں نے تو یورپ میں بھی نہیں دیکھا. یہاں پر عریاں عورتیں، یہاں پر بیچز کے اوپر ٹاپ لیس عورتیں گھومتی ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھے بھی. اس کو دیکھنا بھی چوری چوری ہوگا. بکنیز پہنی ہوئی ینگ، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. کسی کی یہ جرت نہیں جا کے ان کو ٹچ کر دے جو خود سے ننگی ہو کے لیٹی ہوئی ہے. یہ ہے معاشرہ. اور ہمارے ہاں ایک عورت کپڑے بھی پہنتی ہے، وہ ٹچ بھی نہیں کروانا چاہتی اپنے آپ کو، اور لوگ اس طرح اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں جی ہم پاکستان ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم کہتے ہیں.
اور یہ ہے ریئلٹی، یہ ہماری معاشروں کی، ہماری سوسائٹی کی یہ ریئلٹی ہے. اور یہ پاکستان، پنجاب اور لاہور میں بسنے والے پنجابیوں کے منہ پر ایک تماچا اور ذلت ہے. ان کی اپنی بہنیں بھی تو بازار جاتی ہوں گی. میں کہتا ہوں پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. وہ 300-400 لوگ اس معاشرے کی عکاسی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عذاب نازل کر رہے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب، یہ ہمارے بچے بلکتے ہیں گرمیوں میں، باوجود لاکھوں روپے آپ کی پاکٹ میں ہونے کے آپ کے بچے ملاوٹ زدہ خوراکیں کھا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ میں بلک رہے ہیں. اور تو اور ہمارے بچے اس غلیظ ماحول میں پل رہے ہیں. کیا حاصل ہم نے کر لیا؟ اس پر صرف یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون.